السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برزخ، اے بیریئر۔ انسان کی موت سے لے کر قیامت تک اٹھنے کا وقت برزخ کہلاتا ہے۔ برزخ کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے جو ایک بیریئر ہے اس دنیا جہاں ہم رہتے ہیں، اور ایک ایسی دنیا جو ان ایکسپلینیبل ہے جسے ہم سمجھ نہیں سکتے۔ یو کانٹ انڈرسٹینڈ اٹ۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جن میں موت کے بعد حشر تک روحیں یعنی سولز رہتی ہیں، یعنی برزخ میں تمام انسانوں اور جنوں کو موت کے بعد رہنا ہے، اور یہ عالم برزخ ہماری دنیا سے بہت بڑا جہان ہے۔ یعنی برزخی زندگی دنیاوی زندگی سے بہت بڑی ہے، لیکن وہ بھی ایک دن ختم ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، انسان کے مرنے کے بعد وہ عالم برزخ میں ہوگا دوبارہ زندہ کیے جانے تک۔ یہ ہمارے طرف ایک اشارہ ہے کہ یہ دنیا جہاں ہم رہتے ہیں ابھی اور عالم برزخ جہاں ہم مرنے کے بعد ہوں گے، ان دونوں کے بیچ ایک بیریئر ہے جو اس دنیا سے اور روز قیامت سے بالکل الگ ہی دنیا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ وہاں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور وہ خود بھی نہیں جانتے، کیونکہ اس دنیا اور عالم برزخ کے بیچ ایک بیریئر، ایک رکاوٹ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ جیسے ہی آپ مرتے ہیں، آپ کی روح عالم برزخ میں داخل ہو جاتی ہے اور برزخ کا تجربہ کرنے لگتی ہے۔ مثال کے طور پہ خوابوں پر غور کریں۔ جب آپ سو رہے ہیں، آپ کا جسم کمرے میں ہے، لیکن آپ کی روح کچھ الگ، کچھ ڈیفرنٹ کر رہی ہے، کچھ الگ دیکھ رہی ہے، کچھ الگ سن رہی ہے، لیکن آپ کا جسم ایک زندہ انسان کے پاس ہے جو جاگ رہا ہے، اور اسے بس ایک سوتا ہوا انسان نظر آ رہا ہے، لیکن پھر آپ ایک بالکل مختلف دنیا میں ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ سو رہے ہیں، اور جب وہ خواب دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے۔ کیا آپ کو کبھی ایسا تجربہ ہوا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ سو رہے ہیں۔ لہٰذا برزخ کی دنیا ایسی ہی ہے جیسے آپ کی روح نکل جاتی ہے جب آپ سو رہے ہوتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ برزخ کی دنیا ایک ٹیمپرری اسٹیشن ہے۔ اس ٹیمپرری اسٹیشن میں انسان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا یا دوزخ میں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومنین میں فرماتے ہیں، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے جس دن میں یہ اٹھائے جائیں گے۔ ناظرین، عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد انسان کا آخرت کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا، بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر قبر والے نے اس سے نجات حاصل کر لی تو بعد کا معاملہ بھی آسان ہوگا، اور اگر قبر والے نے اس سے نجات نہ پا سکا تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ بلکہ جب عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب یہودیوں نے عذاب قبر کے متعلق خبر دی اور ان سے کہا کہ اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مسلمانوں کے لیے عذاب قبر کا انکار کیا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ قبر کا عذاب اہل اسلام کے لیے بھی ممکن ہے اور گناہوں کی وجہ سے انہیں بھی عذاب ہوگا، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تسلیم کر لیا، اور یہ واقعہ احادیث کی بہت سی کتابوں میں مفصل اور مؤثر بیان ہوا ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مردے ان کی قبر میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کو وزٹ کرتے ہیں، ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب تم کسی میت کو دفن کرو تو ان کا کفن اچھا بناؤ اور انہیں اچھی خوشبو لگاؤ، مطلب میت کا کفن، ان کا شراؤڈ اچھا بناؤ اور ان کو خوشبو، فریگرنس لگاؤ۔ میک دم پریزنٹیبل فار دا پیپل آف دا گریو یتزورون۔ ایک اور سملر حدیث ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے مردوں کو صالحون کے ساتھ دفن کرو۔ bury your dead with the صالحون، the righteous people۔ کیونکہ پاس والے قبر میں جب عذاب نازل ہوتا ہے تو آس پاس نزدیک والی قبر کو نقصان یا تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ،
جب یہ مر چکے ہیں تو انہیں کیسے نقصان پہنچے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا، کیا آپ کو حقیقی زندگی میں اپنے پڑوسی سے کبھی نقصان نہیں پہنچتا؟ لوگوں نے کہا، ہاں، جیسے ہمیں حقیقی زندگی میں اپنے پڑوسیوں سے کبھی نقصان پہنچتا ہوگا، اسی طریقے سے جب خبر میں عذاب نازل ہوتا ہے تو آس پاس کے خبروں پر اس کا اثر پڑتا ہے یا نقصان ہوتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے جس شخص کو اس کی خبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، جانور اسے سن سکتے ہیں؟ بہرحال جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کی روح عالم برزخ کے کسی مقام پر چلی جاتی ہے۔ روح یا تو وہاں جاتی ہے جہاں مومنین اور نیک روحیں جمع ہوتی ہیں، یا پھر وہاں جاتی ہیں جہاں کافر روحیں اور گندی روحیں جمع ہوتی ہیں۔ اور جب مومن کی روح مومن کے طرف جاتی ہے تو عالم برزخ میں مومن روحیں اس نئے تازہ مردہ شخص کی طرف دوڑتی ہیں، اور وہاں وہ ان سے کیا پوچھ رہے ہوتے ہیں؟ وہ وہاں ان سے ان کے ایمان اور اعمال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیسے تھے۔ وہ ان کے لیے بہترین چاہتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں الگ الگ حقیقتیں ہیں، اور عالم برزخ انسان کی موت سے لے کر قیامت تک اٹھنے کا وقت بابرزخ کہلاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اپنی آخرت سنواریے، اللہ عز و جل کی عبادت کریے، نماز، روزے، نیک اعمال کریے، اپنے آپ کو برے کاموں سے بچائے رکھیے، ماں باپ کی عزت کریے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے، اپنے شوہر یا بیوی اور بچوں کے ساتھ پیار، محبت اور شفقت سے رہیے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیے، اپنے دعاؤں میں اللہ سے معافی طلب کریے، اپنے قریبی لوگوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور مسلمان امت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، آپس میں مل جل کر رہیے، بچوں سے محبت سے بات کریے، حرام کاموں سے دور رہیے، حجاب کریے۔ اور حجاب میرے بھائیوں، عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے ہے۔ مردوں کو آنکھوں کا، نظروں کا پردہ ہے، لہٰذا اس کا احترام کریے۔ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لڑکیوں پر کوئی نظر نہ ڈالے، اسی طرح آپ کو بھی اس بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اسی بات پہ آج کا یہ ایپیسوڈ کلوز کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔